اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارحموا صغارکم۔ عزیزان گرامی قدر، روزہ داروں کی صفات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ روزانہ ایک صفت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ آج جس صفت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس میں گفتگو کریں گے کہ خود سے چھوٹوں پر یا بچوں پر مہربانی کی جائے یا ان کے ساتھ شفقت کا رویہ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَرْحَمُوا صِغَارَكُمْ، یعنی خود سے چھوٹوں پر رحم کرو۔ یعنی کیا؟ یعنی ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ دیکھا یہ گیا روایت کے اندر، تاریخ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راستے سے جاتے تھے، اگر وہاں پر بچے موجود ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھ کر پہلے خود سلام کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سے مواقع ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو آداب سکھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو اور ایسا اہتمام کرو کہ تمہارے بچے، یہ میرے الفاظ ہیں، ایسا اہتمام کرو کہ تمہارے بچے سوسائٹی کے لیے رول ماڈل بن جائیں۔ اس کے بعد حدیث کا اگلا لفظ ہے یغفر لکم، تاکہ تم بخشے جاؤ۔ بخشے جاؤ سے کیا مراد ہے؟ جب آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو پروردگار عالم وہ گناہ جو انسان کرتا ہے، اچھی تربیت سے مراد یہ ہے کہ وہی بچہ جب سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو وہ یقیناً اپنے ماں باپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے۔ بچے کا پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے اتنی شفقت فرماتے تھے کہ اپنے خود امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے روایات میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انہیں گود میں بٹھایا کرتے تھے، انہیں پیار کرتے تھے۔ جب یہ دونوں شہزادے مسجد میں آتے تھے تو آپ انہیں بھرپور وقت دیتے تھے۔ اس کے علاوہ روایت میں موجود ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ بچے ملے جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ مسجد نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں کچھ بچے موجود تھے جو کھیل رہے تھے۔ بچوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیلنے کا تقاضا کیا۔ خود روایت کے الفاظ ہیں، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بچہ ہو، یہ بات میں ضمناً کر رہا ہوں، جس گھر میں بچہ ہو تو اس گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ بچے کے ساتھ بچہ ہو جائیں۔ خیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں نے روکا اور کھیلنے کے لیے ضد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ کافی دیر ہوئی، اس کے بعد حضرت بلال حبشی مسجد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر جب گئے اور کہیں نہیں ملے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں بچوں کے ساتھ موجود ہیں اور انہیں خوش کر رہے ہیں۔ تو حضرت بلال نے بچوں کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، انہیں کھیلنے دو۔ بلال، نماز کا وقت تھوڑا آگے چلا جائے، یہ کہیں بہتر ہے کہ میں ان بچوں کے ساتھ مصروف رہوں اور ان کو خوش کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نماز کا بھی وقت ہے اور پھر پیچھے نمازی انتظار بھی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ بلال میرے گھر جاؤ، وہاں پر جو کھجوریں اور اخروٹ جو بھی موجود ہے وہ لے کر آؤ۔ جب حضرت بلال یہ چیزیں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بچوں کو دی، یعنی کھجوریں اور اخروٹ، اور بچے راضی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ اسی طرح روایات میں موجود ہیں کہ بچوں کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آؤ، بالخصوص ان کی بے عزتی سب کے سامنے نہیں کرو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بچے جب مسجد میں جاتے ہیں اور ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم سرے عام انہیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ بچہ ہے، جب آپ کے ساتھ رہے گا تو اسی وقت وہ سیکھے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پہلے سے سیکھا ہوا نہیں، غلطی کرے گا تو اسے سکھایا جائے گا، لیکن سکھانے کا طریقہ ہے، انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے اور امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت مبارک پر سوار ہوئے، یہ اس امر کے پیچھے بہت سی باتیں ہیں، اور ایک یہ الہی حکم تھا کہ سجدے کو طویل کر دیا گیا، لیکن اس میں یہ ایک پہلو بھی موجود ہے کہ جب بچہ آ جائے تو اسے کس طرح ہٹانا ہے یا اسے کس طرح، یعنی بچے کا خیال کس طرح کرنا ہے۔ اس طرح بہت سی روایات موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ بچوں کا خیال کیجئے، کیونکہ یہ بچے، دیکھیے ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے کہ بچے کے اندر وہ جو
ایک غصہ ہوتا ہے جو اپنے بڑوں پر نہیں نکال سکتا، جو ہم اسے بار بار طنز یا مار رہے ہوتے ہیں یا طنز کر رہے ہوتے ہیں، اسے سب کے سامنے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے وہی چیز پھر واپس جا کے وہ نکال رہا ہوتا ہے۔ آخر میں دعا گوں کہ پروردگار عالم ہمیں بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد